بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پن پوائنٹ میں ہوں جاوید کے مینا۔ ناظرین، کوئی سیاسی پارٹی بھی ہو وہ یوتھ کے لیے بہت سی پروجیکٹس کا اعلان کرتی ہے، کچھ لیپ ٹاپ اسکیم لے آتی ہیں، کچھ لون اسکیمز، لیکن سب سے اچھا یوتھ کو یوٹیلائز کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کی سوشل میڈیا ٹیم کے ممبر حمزہ رشید صاحب، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حمزہ صاحب، یہ بتائیے گا پہلے تو شارٹ کے جو اپوزیشن ہے اور مخالفین ہیں، جی ان کے لیے کیا ترتیب بنایا کرتے ہیں آپ سوشل میڈیا کے اندر؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے ان کا تو ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ طریقہ ہے، اور بلکہ ایک پوری ڈسپلنری کمیٹی ہے پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کی۔ تو اس کے اندر ہم لوگ جو ہیں ایک پراپر وے میں، ایک پازیٹیو وے میں کسی بھی چیز کو، اگر کسی بھی چیز کو اگینسٹ جانا ہے یا کسی بھی چیز کی کیمپین کرنی ہے تو اس کے لیے ایک پراپر اور پازیٹیو وے میں ہم لوگ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ یعنی آپ نے مخالفین کے خلاف پوسٹ بنانی ہے تو وہ بھی پازیٹیو انداز میں لے کے چلتے ہیں؟ جی بالکل پازیٹیو انداز میں۔ جس طرح میں ایک چیز ایکسپلین کروں گا، پچھلے دنوں تقریباً 3-4 دن پہلے ٹویٹر کے اوپر کچھ نازیباں ٹرینڈز چل رہے تھے، کچھ اپوزیشن کی طرف سے چل رہے تھے اور کچھ اپوزیشن کے اگینسٹ چل رہے تھے۔ تو پی ٹی آئی نے ان لوگوں سے بھی لا تعلقی کا اظہار کیا جن لوگوں نے اپوزیشن کے خلاف وہ نازیباں ٹرینڈز چلائے۔ بلکہ ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو ڈسپلنری کمیٹی میں اگر کوئی شخص کوئی نازیباں پوسٹ کر دیتا ہے کسی اپوزیشن کے ممبرز کے خلاف بھی، تو اس کو بھی نکال دیا جاتا ہے یا شوکاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے، اور یہ اس کی مثالیں موجود ہیں پی ٹی آئی ایس ایم ٹی میں۔ تو پھر یہ اتنی ساری پوسٹ جو نظر آ رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اب عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے، اس کے علاوہ بھی تو عمران خان کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا مقصد بھی صرف فساد برپا کرنا ہوتا ہے، وہ کسی کے سپورٹر نہیں ہوتے، حقیقت میں وہ پاکستان کو ایک نیگیٹو وے میں ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ یوتھ نے بھی عمران خان صاحب کو بہت اچھا سپورٹ کیا ہے، جی۔ اور ابھی تک بھی اگر اپوزیشن تنقید کرتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب ڈیلیور نہیں کر پا رہے یا نہیں کر سکے اب تک، اس کے باوجود وہ یوتھ ویسے ہی ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو کیا اٹریکشن ہے، یہ کیا چیز دیکھ کر آپ نے فیصلہ کیا کہ جی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کا ممبر رہنا چاہیے اور ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان کی جو اکانومک سچویشن ہے اور جو پاسٹ کی اکانومک سچویشن تھی، پریزنٹ کی اکانومک سچویشن ہے، اس کے حوالے سے یوتھ جو ہے وہ اس طرح سے مطمئن ہے کہ یوتھ جو ہے، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، ان کو ایک جو ہے وہ چیز کا پتہ ہے کہ کس طرح اکانومی کو پہلے چلایا جا رہا تھا، اور عمران خان کس طرح اکانومی کو چلا رہا ہے اور کس طرح سے اس میں ڈیولپمنٹ آ رہی ہے۔ تو یہی ایک وجہ ہے کہ یوتھ بڑی سیٹسفائی ہے گورنمنٹ سے اور گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں آئی ایم اسٹل ممبر آف پی ٹی آئی ایس ایم ٹی۔ 1 کروڑ نوکریوں کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ دیں گے، اور یوتھ شاید اسی وجہ سے بھی ساتھ تھی کہ 1 کروڑ نوکریاں ملیں گی اور بے روزگاری ختم ہو جائے گی، لیکن اب تک ایک نوکری بھی نہیں ملی، بلکہ بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ جی بالکل، مطلب جابز ابھی ڈیفرنٹ سیکٹرز میں مل تو رہی ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں مل رہی کہ جس طرح سے یوتھ کو تھا کہ شاید ہمیں اس طرح سے جابز ملیں گی۔ تو اس کے لیے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا گیا کامیاب جوان پروگرام کے نام سے، جس میں لون سکیمز ہیں، نوجوان اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں بڑی مثالیں موجود ہیں، لوگوں نے سٹارٹ بھی کی ہیں۔ کتنے لوگوں کو اب تک نوکریاں ملی ہیں، یہ لوگوں نے کاروبار سٹارٹ کیا ہے؟ اس کے فگرز تو میرے پاس نہیں، لیکن جو جابز ہیں وہ تو مطلب جس ریشو سے ملنی چاہیے تھی اس ریشو سے تو کم ملی ہیں، لیکن کاروبار کافی لوگوں نے، کیونکہ ابھی سیکنڈ فیز چل رہا ہے کامیاب جوان پروگرام کا بھی، تو اس میں کافی لوگ اس سے مستفید بھی ہوئے ہیں، لوگوں نے لونز لے کے اپنے کاروبار بھی سٹارٹ کیے ہیں۔ 5 سالوں میں 2.5 سال کا عرصہ تو گزر گیا ہوا ہے، اور ابھی تک ہماری جو معیشت ہے وہ کسی سیدھے راستے پر بھی نہیں ہے۔ جی کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے 2.5 سالوں میں نوکری مل جائیں گی؟ 1 کروڑ نہ سے تو 50 لاکھ مل جائیں گی؟ جی انشاءاللہ، جس طرح اکانومی جو ہے ابھی اپنے صحیح ٹریک پہ آ رہی ہے، تو ہوپس ہو کہ آنے والے دنوں میں یا نیکسٹ ایئر جو ہے 2021 جو ہے وہ انشاءاللہ بڑا اچھا سال ثابت ہوگا پاکستان کے لیے۔ جی ڈی پی تو نیچے آیا، تو پھر یہ اکانومی کیسے بہتر ہو گئی ہے؟ اس حوالے ابھی دیکھیں، میں مطلب کوئی اکانومکس کے بارے میں اتنا میں جانتا تو نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس ریشو سے اب دیکھیں کہ جس طرح سے پاکستان قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، پاکستان کی جو اکانومک سچویشن تھی وہ بدتر تھی، تو اس کو لے کے جس طرح سے اوپر آ رہے ہیں اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ڈیفرنٹ سیکٹرز کے اندر، تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ نیکسٹ ایئر میں آنے والے دور کے اندر یہ جو اکانومی ہے پاکستان کی، یہ بہتری کی طرف جائے گی۔ حمزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ
टाइगर फोर्स से भी आपका कोई ताल्लुक है? जी बिल्कुल, मैं डिस्ट्रिक्ट का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ, डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा का। अच्छा, ये बताइएगा कि टाइगर फोर्स का बेसिकली मकसद है क्या? क्योंकि अपोजिशन तो अजीब से इल्ज़ाम लगाती है कि जी ये सिर्फ दूसरी सियासी पार्टियों के ऊपर एक थोड़ा सा खौफ तारी करने के लिए जी मेरे साथ यूथ बहुत खड़ी है तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बनाई है। तो असल इसका मकसद क्या है और हकीकी तस्वीर इसकी तरह एक पेश कीजिएगा। जी, टाइगर फोर्स जो है ये एक वॉलंटियर फोर्स है जो कि इमरान खान साहब ने बनाई थी वेलफेयर के लिए। जिस तरह कोरोना आया, कोरोना के दिनों में इसका एक तस्वर ये पेश किया गया कि अगर अल्लाह ना करे ज़्यादा हो जाता कोरोना तो लोगों के घरों में अगर राशन पहुंचाना पड़ता गवर्नमेंट को तो वो उसके थ्रू, और उसके अलावा भी डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जहाँ पे भी वेलफेयर के काम हैं, बाज़ारों के अंदर SOPs पे इम्प्लीमेंट करवाना, किसी भी ऑफिस के अंदर, तो वो टाइगर फोर्स करती है। प्लांटेशन टाइगर फोर्स कर रही है, मतलब पॉजिटिव वे में तकरीबन सारे काम टाइगर फोर्स कर रही है। और मुखालफिन का जो इल्ज़ाम है कि टाइगर फोर्स जो है वो रोब तारी करने के लिए बनाई गई है, तो ये बिल्कुल गलत है। बल्कि इसके ऑपोजिट, इसके अगेंस्ट जो है वो मरियम नवाज साहिबा ने पिछले दिनों एक शेर जवान फोर्स बनाई और जो कि एक्सपोज होगी बुरी तरह से सोशल मीडिया पर ही, और सोशल मीडिया की हद तक ही रही। अच्छा, आपकी बात जो है ना कि मुखालफिन, मैंने खुद भी ये बात करता हूँ, वेलफेयर के लिए तो इसको बनाया गया जी, लेकिन इसमें क्या ये भी कोई इशू था या कोई प्लान था कि जब अपोजिशन के जलसे होंगे तो ये टाइगर फोर्स जो है ये मुखालफिन के बंदों की लिस्ट फराहम किया करेगी ताकि इनकी पकड़ दकड़ की जाए? नहीं, ये मेरे पास शवाहिद ऐसे हैं कुछ। नहीं, इस तरह का, मैं चूँकि खुद टाइगर फोर्स का एक मतलब रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो इस तरह का कोई ना तो इस तरह का टास्क दिया गया और ना इस तरह की कोई इस हवाले से थी अपनी मर्जी से ये किया जाएगा। जी, अपनी मर्जी से कर रहे होंगे कोई? नहीं, टाइगर फोर्स के मेंबर्स जो हैं उनको ना ही इस तरह इनके किसी ऐसी चीज़ के ऊपर के मुखालफिन की लिस्टें प्रोवाइड करे और ना ही उनको कोई ऐसी ड्यूटी दी जाती है और ना ही वो इस तरह का कुछ करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात होता ये है कि कुछ ये जो गैर कानूनी सरगर्मियाँ हो रही होती हैं उसके ऊपर टाइगर फोर्स का नाम दिया जाता है, तो वो एक बिल्कुल मतलब मुखालफत के अंदर आकर, या जो भी जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुखालफिन हैं, वो इस तरह की अपनी मीडिया के ऊपर आके इस तरह की बातें वो कर सकते हैं, उनका हक़ है करना। लेकिन इस तरह के कोई शवाहिद नहीं है और ना ही आज तक कोई इस चीज़ को प्रूव कर सका है। बल्कि टाइगर फोर्स जो है एक पॉजिटिव वे में पाकिस्तान का जो है हकीकी इमेज लेके आने में और इमरान खान के मिशन में उनका साथ देने के लिए बड़ी सरगर्म है। और मैं सल्यूट पेश करता हूँ जो लोग बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी पेमेंट के वो लोग वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ। आप खुद भी यंग हैं, तो यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे मोटिवेशन के हवाले से? यूथ को मेरा पैगाम ये है कि कभी भी ज़िंदगी में शॉर्टकट ना लें। मतलब जब इंसान किसी भी वे में किसी भी मंजिल के हसूल के लिए चलता है तो उसको प्रॉपरली चलना चाहिए, कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि पेब्लो पिकासो जो थे वो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। तो एक दिन वो वकेशंस पे जा रहे थे कहीं, तो उन्होंने देखा, उनको एक खातून मिली, तो जब उन्होंने देखा तो वो हैरान रह गई कि उनके सामने पेब्लो पिकासो खड़े हुए थे। तो वो बड़ी खुशी से वो उनके पास आई और कहती कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ़ यू। तो पेब्लो पिकासो कहते हैं थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन, यस आई एम पेब्लो पिकासो। तो वो कहती है कि आप जो है मुझे कोई ऐसी निशानी दें कि मैं वो अपनी दोस्तों को दिखा सकूं कि वाकई में पेब्लो पिकासो से मिली थी। तो पेब्लो पिकासो ये कहते हैं, क्योंकि उस वक्त ना तो कुछ सेल्फी का दौर था ना कैमरा था, तो वो कुछ ऐसा दे नहीं थे सकते, ना सोशल मीडिया का दौर था, ना सोशल मीडिया का दौर था। तो वो बड़े हैरान, और डेफिनेटली किसी फ़ैन की कोई फरमाइश हो और एक बंदा जो एक स्टार होता है, एक आर्टिस्ट होता है, उसके लिए बड़ी एक ये कंफ्यूज करने वाली सिचुएशन होती है। तो पेब्लो पिकासो जो थे उन्होंने उस खातून से मतलब वो काफ़ी पहले तो उन्होंने ना की, लेकिन जब खातून ज़िद पे आ गई तो पेब्लो पिकासो ने थोड़ा सोचा और एक 30 सेकंड्स के अंदर एक छोटी सी ड्राइंग बना दी, एक स्केच ड्रॉ किया और उनको दे दिया। उस खातून ने जब वो स्केच देखा तो वो हैरान हुई। पेब्लो पिकासो ने कहा कि ये $1 मिलियन का स्केच है, ये स्केच जो मैंने आपको दिया है ये $1 मिलियन का है। तो वो खातून बड़ी हैरान थी, खैर वहाँ से चली गई। उसने सोचा कि जो पेब्लो पिकासो 30 सेकंड में $1 मिलियन का स्केच बना सकता है, क्या मैं उसको 1 मिनट में या 1 घंटे में 2-3 घंटे में वो $1 मिलियन का बना के मैं तो मिलियनर हो जाऊँगी। वो सारी रात बड़ी सोच में रही और अगले दिन जब वो उसने पता चलाया कि पेब्लो पिकासो का नेक्स्ट जो है वो फंक्शन किस जगह पे है, किस जगह पे उनका सेमिनार है, तो उसको पता चल गया। तो वो उधर चली गई, वहाँ पे वो पेब्लो पिकासो को मिली। उसने कहा कि आपने मुझे पहचाना? पेब्लो पिकासो ने कहा बिल्कुल, आप मुझे कल मिली थी और मैंने आपको इस तरह स्केच ड्रॉ करके दिया था।
تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ آپ نے جو اسکیچ 30 سیکنڈز میں ڈرا کیا تھا آپ وہ مجھے بنانا سکھا دیں تاکہ میں وہی اسکیچ جو ہے وہ میں کوئی 1 گھنٹے کے اندر بھی اگر بنا لیتی ہوں تو میں $1 ملین کی مالک بن جاؤں. تو پیبلو پکاسو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو میں نے 30 سیکنڈز کے اندر ایک اسکیچ بنایا ہے نا, اس کو سیکھتے ہوئے مجھے تقریباً 30 ایئرز لگے تھے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اگر شارٹ کٹ کے راستے میں جائیں گے اور شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو ہم لوگ ناکام رہیں گے, ہم لوگ کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے. ہمیں ایک چیز بتا دی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ شروع سے ہی کہا جاتا ہے جی اپنی حد میں رہو, ٹھیک ہے, اپنی اوقات میں رہو. تو ہمیں بتا دیا جاتا ہے, تعین کر دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی اوقات ہے, اپنی لمیٹیشنز کے اندر آپ نے رہ کے اتنا کچھ ہی کرنا ہے. آپ ہمیشہ بڑے آدمی تب بن سکتے ہیں جب آپ اپنی اوقات سے باہر نکلیں گے. اوقات کو میں اپنے ورڈز میں کہتا ہوتا ہوں کمفرٹ زون. جب اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے آپ وہ کچھ کریں گے جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نے نہیں کرنا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرنے سے میں آگے جا سکتا ہوں اور میں معاشرے کی بھی بھلائی کر سکتا ہوں اور میں آگے تک پہنچ سکتا ہوں. تو تب ہی جب آپ اپنی اوقات سے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے اور آپ ایک پراپر وے میں چلیں گے, بجائے اس کے کہ شارٹ کٹ لیں, یا بجائے اس کے کہ جو آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ بس پڑھنا ہے, جاب کرنی ہے, جاب کرنے کے بعد آپ نے کمانا ہے, شادی ہوگی, بچے ہوں گے, اس کے بعد آپ لوگ اولڈ ایج میں جائیں گے اور اس کے بعد آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی اور آپ کا نام ختم ہو جائے گا. تو یوتھ کے لیے میرا ایک یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی حوصلہ نہ ہاریں اور آپ محنت کریں. خواہ آپ کو لوگ روکنے والے ہوں گے, آپ کو لوگ روکیں گے, لیکن آپ نے رکنا نہیں ہے. انشاءاللہ آپ اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہوں گے اور یہی لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہوں گے پیچھے. ناظرین, سیاسی پارٹیاں ہمیشہ سے یہ کہتی ہیں کہ ملک کی تقدیر یوتھ کے ہاتھ میں ہے, لیکن عملی طور پر یوتھ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے ڈگریوں کے. یہ منتظر رہتے ہیں نوکریوں کے, اچھے مستقبل کے. اسی طرح وقت گزر جاتا ہے اور نئی حکومتیں آ کر یہی نوید سناتی ہیں اور پھر خاموشی طاری ہو جاتی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.